عید کی نماز کے خطبے کے کیا احکام ہیں؟ عید کا خطبہ عید کی نماز کے بعد ہے، اور جمعہ کا خطبہ کب ہوتا ہے؟ جمعہ کے پہلے ہوتا ہے۔ یہاں بھی ہم قیاس کر سکتے ہیں نہیں کہ جب جمعہ کا ہوتا ہے تو عید کا بھی پہلے ہونا چاہیے، تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ جیسا ہم کو نبی سے ملا ہم ویسا ہی کریں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یصلون العیدین قبل الخطبہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ یہ عیدین کی نمازوں کو خطبے سے پہلے پڑھتے تھے۔ عیدین کی نمازیں خطبے سے پہلے پڑھتے تھے، تو دونوں عید کی نمازوں کے بعد خطبہ ہے، اور جمعہ کا خطبہ جمعہ سے پہلے ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ ہمارے نبی نے ہم کو ایسے ہی کر کے بتایا۔ شرافت اور عقل مندی اسی میں ہے کہ اسی کو فالو کیا جائے، اس میں ایسا کیوں ویسا کیوں اور یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا کیوں نہ چینج کیا جائے، عید کا بھی خطبہ کیا کریں؟ پہلے کریں۔ اس طرح سے شفٹنگ آپ گھر کی کر سکتے، یہاں کا صوفہ اٹھا کے وہاں آپ رکھ سکتے، لیکن یہ دین کا معاملہ ہے، آپ کا صوفہ نہیں ہے نا، آپ کی گھر کی چیزیں الماریاں نہیں ہیں، یہ اللہ کا دین ہے۔ آپ آگے پیچھے سے اپنے دل سے کچھ بھی کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا۔ معلوم ہے کہ سنت یہ ہے کہ عیدین کا خطبہ عیدین کی نماز کے بعد ہے۔ کیا عیدین کا خطبہ سننا لازم ہے؟ لازم نہیں ہے، لیکن بہتر ہے، سننا چاہیے، کیونکہ خطبہ دیا ہی سننے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر اس کی ضرورت ہی نہیں تھی تو خطبہ دیا ہی نہیں جاتا، لیکن یہ لازم ہے؟ لازم نہیں ہے۔ عبداللہ یعنی لازم، سننا لازم نہیں ہے، دینا سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عبداللہ ابن صاحب رضی اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العید، میں عید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فلما قضى الصلاة قال انا نخطب، جب آپ کی نماز ہو گئی تو آپ نے کہا انا نخطب، ہم تو خطبہ دے رہے ہیں۔ فمن احب ان یجلس للخطبۃ فلیجلس، تو جو چاہے جس کو پسند ہو وہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھے۔ ومن احب ان یذهب فلیذهب، اور جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ دور دور دیہات سے آتے تھے اور جا کر ان کو قربانیاں اور بہت کچھ کام ہوتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو خطبہ دے رہے ہیں، جو بیٹھنا چاہے خطبہ سننے کے لیے وہ بیٹھے، جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ آج کی پبلک عمل کی بجائے عمل چھوڑنے والی پبلک ہے، ایسی چیزیں سنتے ہی اچھا عید کا خطبہ چھوڑنا چاہیے، تو اس کو فرض کے جیسا عمل کرتے اس کے کہ کھڑا ہو جائے گا ایک دم جانے کے لیے، اور لوگ بولیں گے بیٹھنا خطبہ چل رہا عید کا، تم کو معلوم ہے کہ ایک نیا مسئلہ معلوم پڑا، عید کا خطبہ سننا چاہیے، عید کا خطبہ سننا چاہیے، انتشار نہیں کرنا چاہیے، عید کا خطبہ سننا چاہیے۔ یہ لوگ دور دور سے آتے تھے، اس لیے ان کے لیے بات تھی۔ آدمی اگر اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے تو عید کا خطبہ چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اگر اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ دیتے نہیں دیتے، اور کوئی نہیں سنتا تھا، سننے والے لوگ ہوتے تھے اس میں، تو خطبہ سننا چاہیے۔ ہاں یہ لازم نہیں ہے، کیونکہ عید کے دن آدمی کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، خصوصاً قربانی کے سلسلے میں، لہٰذا ایک آدمی کو دور دراز علاقوں سے آنا پڑتا تھا، وہ جانا بھی پڑتا تھا، آپ نے یہ سہولت لوگوں کے لیے رکھی۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے خطبہ کس طرح سے دینا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسے ہوتا تھا؟ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطبہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، احمرت عیناہ وعلی صوتہ واشتد غضبہ، آپ کی آنکھیں سرخ لال ہو جاتی تھیں اور آپ کی آواز اونچی ہو جاتی تھی اور آپ کا غصہ سخت ہو جاتا تھا، ایک دم آپ قوت کے ساتھ جوش کے ساتھ خطبہ دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کأنہ منذر جیش، یہاں تک کہ کوئی سننے والا جب سنے گا، آپ کو دیکھنے والا دیکھے گا تو وہ ایسا محسوس کرے گا کہ آپ کسی فوج سے ہم کو خبردار کر رہے ہیں کہ ایک فوج آ رہی ہے حملے کے لیے، تو آپ اس طرح سے ایک دم مضبوط خطبہ عید کا دیا کرتے تھے۔ عام طور سے خطبہ بھی آپ کا ایسے ہی ہوا کرتا تھا۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔
خطبے میں سامعین کیسا بیٹھیں؟ خطبے میں بھی سامعین کو یعنی سننے والوں کو چاہیے کہ اپنی صفوں پر بیٹھیں، صف ہی کی حالت نماز کے بعد باقی رکھنا چاہیے، خطبے کے لیے ویسے ہی بیٹھیں جیسے صفوں میں نماز کے لیے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں میں مصلی کی طرف نکلتے، فاول شیء یبدأ بہ الصلاۃ، سب سے پہلا کام آپ جو اس دن کرتے وہ نماز ہوتی تھی، ثم ینصرف، پھر آپ واپس لوٹتے، فیقوم یعنی ینصرف پھر آپ پھرتے، فیقوم مقابل الناس، پھر آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے، یعنی آپ پھر کے لوگوں کو فیس کرتے ہیں، والناس جلوس علی صفوفہم، اور لوگوں کا حال یہ ہوتا کہ لوگ اپنی صفوں میں ہی بیٹھے رہتے تھے، یعنی صفوں کی حالت ٹوٹتی نہیں تھی۔ فیعظہم ویوصیہم ویأمرہم، آپ لوگوں کو واعظ کرتے، ان کو وصیت کرتے اور آپ ان کو حکم دیا کرتے۔ فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، اور اگر کسی لشکر کو، کسی دعوتی گروہ کو آپ کو بھیجنا ہوتا تو آپ اسی دن بھیجا کرتے، او یأمر بشیء امر به ثم ينصرف، یا کوئی نیا حکم جاری کرنا ہے کیونکہ سارے مسلمان پورے جمع ہیں وہاں پہ، تو کوئی نیا حکم دینا ہے لوگوں کو، اسپیشل کوئی کمانڈمنٹ دینا ہے تو آپ وہ حکم اس دن دیتے، ثم ينصرف، پھر اس کے بعد آپ پھر جاتے، واپس لوٹتے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لوگوں کو خطبے میں اپنی صف کی حالت پر برقرار رہنا چاہیے، صفوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔